بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکل کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو سوال ہے وہ ہے انتخابات 1945 اور 6۔ اس کے بارے میں پہلے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے جو بھی پلان ہندوستان میں بنایا وہ ناکام ہوا ہے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا، حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی عوامی رائے لینا ضروری سمجھا کہ ہندوستان کی عوام کس پارٹی کے ساتھ کس قسم کی وابستگی رکھتی ہے، تو اس لیے انتخابات کا فیصلہ کیا گیا کہ عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انتخابات کا فیصلہ کیا گیا اور انتخابات میں مسلم لیگ نے واضح جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور عوامی رجحانات کا بھی پتہ لگایا گیا۔ اس کے بعد بھی مسائل ہیں، بہرحال اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چھوٹ بھی ہیں، اس میں بھی بات ہوگی۔ برصغیر میں عام انتخابات منعقد کروانا ضروری تھا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے۔ یعنی کہ جنگ عظیم دوم کا واقعے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستانی قوم جو ہے وہ بے چین تھی کہ اب یہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کون کریں گے، کس طرح ہوگا، ناکامی کی صورت میں کیا ہوگا، اور اگر حکومت برطانیہ کو کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور یہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ آیا کہ جاپانی کریں گے یا کہ برطانیہ والے کریں گے۔ تو برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے عوامی رکھتے ہیں، عوام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری ہندو پریس نے قائد اعظم پر ڈال دی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط، واضح یعنی واحد طریقہ یہ تھا کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے۔ حکومت برطانیہ پر امریکہ کا دباؤ بھی تھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈ لیا جائے۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کو پتہ دلانے کی خاطر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک شوٹ ہے کہ مرکزی اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے، تو آپ نے اس کا آنسر یہ بتانا ہے دسمبر 1945 میں، یعنی کہ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات کروائے گئے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے قومی اسمبلی میں مرکزی اسمبلی میں کتنی سیٹیں مخصوص تھیں، وہ اس کی بات جو لاسٹ میں پیراگراف دیا گیا اس میں بات ہوگی۔ دوسرا ہے جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے گئے۔ یہ شوٹ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے، تو اس کا آنسر ہے جنوری 1946 میں۔ تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم شوٹ آ رہا ہے۔ اگر آپ اینول پیپر کو دیکھیں تو اس میں بارہا یہ سوال آ چکا ہے، کانگریس کا منشور لکھیں۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک واحد کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہ ہوگی، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام قوموں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی جو کانگریس ہے وہ بھی نقطہ نظر سے ہم ہے۔ اس میں وہی بات ہوتی ہے کہ کچھ مسلمان بھی تقسیم پر خوش نہیں تھے، تقسیم پر راضی نہیں تھے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھا، ان کو کانگریس میں شامل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، وہ متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت قائم رہے گا۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ اسی شکل میں رہے گا اور یہ برقرار رہے گا، جیسا کہ آج اکھنڈ بھارت کے حوالے سے تحریک بھی جا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ کا منشور یہ بھی ایک شوٹ ہے۔ اب یہ بھی آپ ضروری بات جہاں پر یہ بھی کرنا ہے کہ دونوں مسلم لیگ اور کانگریس کا منشور دونوں ہی شوٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں، اور دونوں کا ایک شوٹ میں 2 مارکس ہوتے ہیں اور دونوں ایک ہی میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو تب یہ ڈیوائڈ ہوگا 1 مارکس کا۔ اس لیے اگر علیحدہ پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کو علیحدہ بتانا ہے۔ مطلب مسلم لیگ کا مشہور، مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان مسلم لیگ کے علاوہ کسی دوسری اور جماعت سے عوامی وابستگی نہیں رکھتے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرار اور پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے، اگر مسلم لیگ کا ساتھ دے تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ یہ ایک واضح اعلان تھا قائد اعظم کا کہ جو فیصلہ جو اس کی تقسیم کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس انتخابات میں مسلمان ہمیں ہمارا ساتھ نہ دیں
تو ہمارے فیصلے کو ختم کر دیا جائے ہم سے پوچھے بغیر. اگر عوام ہمیں اس مقصد کے لیے ہمیں کامیاب کروائے, ہمیں ووٹ دے, تو یہ فیصلہ برقرار رہنا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی اہم شعور ہے. اب ہم اس کے نو کی طرف اب اس کے ہم جو سوال کی یہ شعور تھا لیکن یہ نو کا حصہ بھی ہے. تو اب ہم اس کی انتخابی مہم کرتے ہیں, یہ بھی ایک شعور ہے. انتخابی مہم کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں. اگر شعور میں یہ بہت کم ہی پوچھا جاتا ہے, لیکن اگر انتخابی مہم کے بارے میں پوچھا جائے تو جس طرح سے تحریک یہ چلی, جس طرح سے پورے ہندوستان میں مسلم لیگ نے اپنے انتخابی حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, وہ ساری بات یہاں پر کی جائے گی. لیکن تمام جماعتوں نے زبردست مہم چلائی. کانگریس خود میں مسلم لیگ کے عزم کی جمع کو ناکام بنانا چاہتی تھی. اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک دورے کی. کانگریس نے پیپلز پارٹی, مجلس ارشاد, جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد کیے. یعنی کہ کانگریس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلم سیاسی جماعتوں سے الحاق کر کے مسلم لیگ کو, یعنی کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتی تھی, مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی جماعتوں سے الحاق کیے, اتحاد کیے اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کا ہر ممکن اقدام اٹھایا. دوسری جانب انتخابات کیونکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا, اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے. قائد اعظم نے اپنی خرابی سے کے باوجود طوفانی دورے کر کے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا. مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی. بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا ثابت کرے گی. مسلمان والے اس کے پاکستان تقلید کر کے دم لے کے مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا. مسلم طلباء اور طالبات میدان میں نکل آئے. شہر اور کریا لیگی کارکنان کی ٹولیاں پہنچی. فضا پاکستان زندہ باد کے نعرے سے گونجنے لگی. بن کے رہے گا پاکستان, دیکھ رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے زبان زد عام تھے. ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقع کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا گیا. اس میں کچھ ایسے بھی شعور ہیں جو بہت کم آتے ہیں لیکن پوچھے بھی جا سکتے ہیں, اینول میں بھی آ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو مشہور نعرے تھے وہ کون سے ہیں. تو یہ ہے بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی ایک شعور ہو سکتا ہے. تو یہاں پر واضح یہ ہے کہ جب آپ انتخابی مہم چلا رہے تھے تو اس میں قائد اعظم نے کانگریس کو کھلم کھلا یہ چیلنج کیا گا کہ مسلم لیگ جو ہے, مسلمان جو ہے وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے. یہ واضح ایک پیغام ہے. اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کے منشور میں بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ تقسیم کا ہے, اگر ہمیں مسلم لیگ ووٹ دے تو یہ بات ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے فیصلے کو مستقل سمجھا جائے. یہ ایک واضح پیغام تھا. اب ہم اس کے نتائج کی بات کرتے ہیں. نتائج اس میں جو ہے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے, یہ جدا گانا طریقہ انتخاب. اب جدا گانا کیا تھا, اس کے بارے میں پہلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے کہ جدا گانا طریقہ انتخاب اور مخلوط انتخاب. اب جدا گانا طریقہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی نمائندگی تھی. یا ہندوستان میں جب مخلوط انتخاب ہوا کرتے تھے تو مسلمانوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہوا کرتی تھی, کیونکہ تعداد میں ہندو زیادہ تھے اور جو مخلوط انتخاب ہوتے تھے اس میں جو اکثریت پارٹی تھی وہی اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے وہی انتخابات جیت جاتے تھے. اب کیونکہ جدا گانا طریقہ کار تھا, ہر اقلیت کو وہاں پر اکثریت کو علیحدہ نشستیں دی جاتی تھی, تو یہ انتخابات ہیں یہ جدا گانا طریقہ کار انتخابات تھے. یعنی کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں تھیں. جیسا کہ بات کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں مسلمانوں کی 30 نشستیں مخصوص ہیں. اب قومی اسمبلی میں اب یہ الیکشن کا رزلٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی. جہاں پر بھی انہوں نے نمائندے اپنے کھڑے کیے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اور اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. مسلم لیگ نے ہر نشست پر اپنے نمائندے کھڑے کیے, کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کیا اور اکیلے ہی کئی جماعتوں کا مقابلہ کیا. جماعتوں کا مطلب یہ جیسے کانگریس ہے اس نے مجلس احرار سے, مجلس جمعیت علماء ہند پیپلز پارٹی سے الحاق کیا, تو اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے کسی سے انتخابی اتحاد نہ کیا, پھر بھی فاتح رہی. نتائج منظر وہاں پر آئے تو مسلم لیگ فاتح نکلی. تمام 30 نشستیں مسلم لیگ پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے. یوں 100% کامیابی ملی. یعنی کہ قومی اسمبلی میں مسلمانوں کو, مسلم لیگ کو 100% کامیابی ملی. یہ ایک شاندار اور مثالی فتح تھی.
یہ وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولا۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ صوبائی سطح پر جو کامیابی تھی وہ 492 میں سے جو ٹوٹل نشستیں تھیں 492 نشستیں تھیں، جس میں سے مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لی۔ یہ بھی ایک واضح کامیابی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ جو آزاد امیدوار تھے وہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئے، اس لیے مسلمانوں کی جو نشستیں تھیں وہ مزید اور زیادہ بڑھ گئی۔ صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں وہ بھی بڑھ گئی، وہ بھی ایک شاندار کامیابی تھی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ اب پاکستان کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کو کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا۔ اب یہاں پر مختصر بات یہ ہے کہ یہ انتخابات جو ایک عوامی رجحانات کا پتہ لگانا تھا، جو کانگریس جو حکومت برطانیہ کی طرف سے جس کا انعقاد کیا گیا تھا، وہ ایک واضح ثبوت مل چکا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ہندوستان میں ایک واضح اکثریت رکھتی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ تقسیم جیسے وہ قرارداد پاکستان میں مسلم لیگ نے علیحدگی کی بات کی تھی اسی بات پر اتفاق کرتے تھے، اور ہندوستان کے تقسیم پر کے فیصلے پر وہ راضی تھے۔ تو اس میں جتنے شور دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اہم ہیں۔ اس میں مزید ایک خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم شور آپ کو جتنے ایم سی کیوز بتائے نہیں جاتے وہ شورٹ میں ہی بتائے جاتے ہیں، جیسے یہ دسمبر 1945 مرکزی اسمبلی کے انتخابات، اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے، یہ دراصل ایک ایم سی کیوز میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ایم سی کیوز کے لکھوانے کے لیے آپشن ہونے چاہیے، وہ بتائے نہیں جا سکتے، اس لیے آپ کو وہ سوال بتا دیا جاتا ہے جو شورٹ کے طور پر ہے، لیکن ہوتا وہ دراصل ایم سی کیوز ہے۔ اب یہاں پر بہت اہم شورٹ ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ پچھلے 5 سالہ پیپر یا اینول پیپر جو بھی دیکھیں تو اس میں یہ سوال اکثر ہی دیکھا گیا ہے، کانگریس کا مشہور اور مسلم لیگ کا مشہور، یہ بہت ہی اہم شورٹ ہیں۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔